الیکشن لڑنا ہے ضرور لڑو، نون لیگ کے ٹکٹ پہ مت۔ ان میں سینس آف ہیومر ہے، ویسے ان کے چہرے سے کچھ پتہ نہیں چلتا، اور میاں صاحب نے جب کوئی کلہاڑی مارنی ہو تو آخری وقت پہ کسی کو اس کی توقع بھی نہیں ہوتی، کیونکہ میں نون لیگ میں نہیں ہوں تو میں زیادہ ان کی مدح سراہی نہیں کرنا۔ میاں نواز شریف کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے، کیرزما تھا، ہینڈسم تھے، سب کچھ ہے، پر میں کیا کہوں، اب پی ٹی آئی کو الیکشن دنگل سے نکالنے کا اہتمام ہو رہا ہے۔ یہاں ہماری سیاسی پارٹیز کو کون سی بیماری لگ گئی ہے کہ صدر مسلم لیگ ہو تو کوئی شریف ہی ہوگا۔ عوام کو ایک رائے دینے کا موقع ملنا چاہیے یا نہیں؟ یہ تو پتا ہے کہ کیمپین میں عمران خان نہیں ہوں گے، یہ بھی پتا ہے کہ ایک نہ ایک کیس کے تابع وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ تھوڑا سا خوف جو ہے یا تھوڑا سا وسوسے اپنے دل سے نکالنے چاہیے۔ تناؤ جو ہے پولیٹیکل، وہ جو ٹینشن، وہ جو ہائی ٹینشن وائرز ہوتی ہیں، ہمیشہ ایسے کھچی نہیں رہتی کہ وہ سارا کچرا جو آیا تو وہ سارا چلا گیا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ہم نے ٹکٹ صحیح دینے ہیں، ہار جیت کا ہمیں کوئی اس سے سروکار نہیں، صرف آدمی ٹھیک ہے۔ کئیوں کے ساتھ کچھ اس طرح کا تھرڈ ڈگری میتھڈز ہو نہیں سکتے تھے، اور وہ ہوا کا پہلا جھونکا برداشت نہ کر سکے۔ میرا خیال وہ جو پہلے حکومت تھی اس سے بہتر چلائیں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگلے الیکشن میں کینڈیڈیٹ آگے بھاگ رہے ہوں گے اور ٹکٹ پیچھے بھاگ رہا ہوگا، اور اسے لینے کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ جتنی برٹش رائلٹی ان کے شاہی خاندان کو ایک وہ پذیرائی ملتی ہے، میں نے اس آدمی کو اتنی پذیرائی ملتے ہوئے دیکھا ہے۔ دلیر آدمی ہے، میں نے اس کے منہ پہ کئی دفعہ تنقید کی ہے، آگے سے ہنس دیتا ہے۔ تمام لوگ کہہ رہے ہیں مر جاؤ گے، پٹ جاؤ گے، مار کھا جاؤ گے، لیکن لیڈر جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے۔ ایاز میر صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ سر، آپ کی صحافت پہ، سیاست کے اوپر تو بہت ہم نے ڈسکشنز کی، دیکھی بھی اور سنی بھی۔ تھوڑا سا سر اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں، آپ کا براٹ اپ کہاں پہ ہوا اور آپ نے ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی، اور اتنے ورسٹائل قسم کے ایاز میر صاحب جو آج ہمارے سامنے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے سر؟ تھوڑا بتائیں گے اپنے بارے میں۔ چکوال میں پیدائش ہوئی، وہاں کا گھرانہ تھا۔ والد صاحب وہاں لوکل سیاست میں حصہ لیتے تھے، سیاسی ذہن تھا، تو ہمارے گھر میں گفتگو جو ہے وہ سیاست کی ہو، تو بڑے چھوٹی ایج سے وہ میں نے سیاسی گفتگو، جلسے جلوسوں کی، جمہوریت کی باتیں، الیکشن ہونے چاہیے، یہ سنی۔ 5 سال کی عمر میں بورڈنگ سکول چلا گیا تھا، کیونکہ وہاں اتنے اچھے سکول وہاں تھے نہیں۔ مری چلے گئے تھے؟ مری چلا گیا تھا 5 سال۔ ایک سینٹ ڈینیز ایک سکول ہے کشمیر پوائنٹ پہ، جی سر، جی سر، وہ گورنر ہاؤس کے ساتھ ہی ہے، وہاں پہ 3 سال وہاں رہا۔ پھر لارنس کالج آ گیا، اور لارنس کالج کوئی 8 سال وہاں، سینٹ کیمبرج وہاں سے کی، اور اس کے بعد بس کوئی حالات ایسے تھے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی فوج میں چلا گیا۔ وہ جیسے انگلستان میں جو گھر سے بھاگنا چاہتے تھے وہ نیوی، یا وہ کہتے تھے وہ سی، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کسی بحری جہاز پہ چڑھ گئے، تو وہ پتہ نہیں حالات سے بھاگنے کے لیے فوج میں وہ چلے گئے۔ اس کے بعد کچھ فورن سروس کی نوکری کی، اور پھر استعفیٰ دے کے گھر بیٹھ گئے، بے روزگار، کچھ کرنے کو نہیں، بس کتابیں پڑھتے تھے۔ کچھ وہاں لوگ کہتے تھے یہ اور کچھ آندہ ہی نہیں ہے، کتابیں ہی پڑھتا ہے، کتابیں ہی پڑھتا ہے۔ تو اس کے بعد صحافت میں اور کچھ ہنر تھا نہیں۔ جی سر، والد صاحب بزنس مین بھی تھے، بزنس وغیرہ بھی کرتے تھے، پر بزنس والی سمجھ وہ جو ہوتا ہے وہ بالکل تھی نہیں۔ آپ مجھے ایک بالکل سکسیسفل فیکٹری دے دیں تو میں 15 روز میں آپ اسے بینکرپٹ میں کرنی، کچھ وہ سمجھ ہی نہیں ہے، کاروبار کیسے کرتے ہیں، کیا وہ کرتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ وہ صحافت ان دنوں کو اتنی یہاں پہ اس کا جو ہے حالت کوئی پاکستان میں اتنی اچھی نہیں تھی، پر وہیں سے جا کے بس آہستہ آہستہ بس شروع کیجیے۔ اچھا سر، آپ فوج میں بھی چلے گئے تو کوئی نہ کوئی محبت تو سر ضرور ہوگی، کوئی والد صاحب کا پریشر تھا؟ یہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ بچہ خود ہی چلا جائے، کسی چیز نے تو آپ کو اس طرف مائل کیا ہوگا نا؟ ہوتا ہے نا گھر میں پریشر ہوتا ہے، یہ بچہ خود چلا جاتا ہے۔ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ وہ پڑھائی میری پتہ نہیں کون سی وجوہات تھی چھٹ چکی تھی۔ جی سر، میں نے وہ صرف سینٹ کیمبرج کیا تھا، اور باقاعدہ کالج میں میرے پاس کوئی کالج کی ڈگری نہیں ہے۔ ایک وہ ہمیں پی ایم اے سے، پاکستان ملٹری اکیڈمی سے ڈگری ملتی تھی 2 سال، وہ میرے پاس ہے، لیکن کوئی باقاعدہ سند کسی کالج یونیورسٹی سے میرے پاس نہیں ہے، جس کا مجھے افسوس ہے اور افسوس رہے گا۔ تو پریشر اور کچھ نہیں تھا، صرف اور کوئی ذریعہ نہیں تھا ان حالات سے نکلنے۔ سینٹ کیمبرج کے بعد آپ کر کیا سکتے ہیں؟ صحیح بات ہے۔
یہاں پہ ہے کہ سینے کیمبرج یا تو فوج کے لیے جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے، یا تو آپ ایف ایس سی ہوں جی سر، جو 12 جماعتوں کے برابر ہے، سینے کیمبرج 11 جماعتوں کے برابر ہے، اور میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، تو میں نے وہاں وہ کیا اور وہ ہو گیا وہاں۔ وہ سر جو فوج کا کورس ہوتا ہے، میں کاکول اکیڈمی میں گیا، بڑا میں نے سخت ٹریننگ دیکھی وہاں پہ، صبح اٹھاتے ہیں رات کو لیٹ نائٹ تک، اور سزائیں، ٹھنڈے پانی میں نہانا، اور آپ نے بھی یہ سارا کچھ کیا سر؟ سارا کچھ کیا۔ جو میں پہلے کہانیاں سنتا تھا جی سر، تو میں کہتا تھا ایسے ہو نہیں سکتا، کہ یہ جو ساری کہانیاں ہیں اور اتنی سختی نہیں ہو سکتی۔ پھر ایبٹ آباد میں بڑی سردی پڑتی تھی، جی 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 برف بھی پڑتی تھی، تو ایک روز میں صبح اندھیرے میں سردیوں میں وہ نکر پہن کے اور ایک وہ جرسی سی ہوتی تھی آگے کھلی، ہم بھاگ رہے تھے، جی سر، تو میں نے کہا وہ کہانیاں نہیں تھیں، وہ تو اصل میں بات تھی، کیونکہ میں خود اس میں سے گزر رہا ہوں۔ وہ ایک ادھر میں نے دیکھا تمنا ڈیپ ہے وہاں کے، اس کے تالاب کے اندر جو ہے نا، جو بڑی سخت جس کو سزا دینی ہوتی تھی نا، اس کے اندر ڈبکیاں لگواتے تھے۔ آپ کو بھی کبھی سر ڈبکیاں لگی؟ نہیں ایسے نہیں، بس وہ بہت ساری ایسے وہاں ہوتی تھی، بڑا ٹف تھا، لیکن وہ جو 2 سال کے تھے وہ ایک لحاظ سے بہت اچھے تھے، کیونکہ آپ کو کوئی نہ کوئی عادت جو ہوتی ہے، پھر وہ چاہے آپ ذہنی طور پہ جو بھی کہیں، وہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے جیسے بھی اس کا پھر حصہ وہ کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے۔ انسان سخت جان ہو جاتا ہے نا اتنی سخت ٹریننگ کے بعد۔ میں اتنا کوئی سخت جان نہیں ہوں، لیکن میں کئی دفعہ محسوس کرتا ہوں کہ جیسے میں چلتا ہوں اس میں وہ ایک اب بھی وہ تھوڑا سا فوجی پن ہے، اس میں وہ ہے۔ تو پھر چھوڑ کیوں دی سر فوج؟ بڑی جلدی چھوڑ دی تھی؟ میں آپ کے کالموں میں پڑھتا ہوں، آپ جب ماسکو کا ذکر کرتے ہیں اور ادھر فوج جب آپ کی جو تھے، تو ویسے لگتا ہے جیسے بڑا رومانس ہے سم ٹائم آپ کا نا، آپ نے بڑا لرن کیا ہے، سیکھا ہے، مگر پھر آپ نے چھوڑ دی؟ نہیں، وہ بس مجھے چانس مل گئی فورن سروس میں جانے کے لیے، اور وہ بھی ایسا ہوا کہ جب بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے جی سر، تو انہوں نے ایک سفارشی پروگرام ترتیب دیا تھا کہ کوئی چیف منسٹر کا کوئی قریب ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا ہے، کوئی گورنر کا اے ڈی سی ہے، ان کو سارا اس کورس میں بھرتی کر لیا گیا۔ میرے والد صاحب تب ایم این اے تھے پیپلز پارٹی کے، تو اس ناطے اس سفارشی پروگرام میں ہم بھی شامل ہو گئے، لیکن میں جان چھڑانا چاہتا تھا، اور بہت سارے لوگ تب 71 کی جنگ کے بعد وہ ان کی نظریں ادھر ادھر پھرتی تھیں، میرے سامنے وہ ایک اپرچونٹی ملی تو میں وہاں پہ۔ والد صاحب سخت تھے سر آپ کے؟ وہ بچپن میں سختی دیکھی؟ نہیں اس قسم کے نہیں، وہ مزاجن بہت سخت تھے۔ اچھا، وہ تو ان کے بارے میں تو چکوال میں محاورتاً بھی کہا جاتا ہے کہ بڑے سخت آدمی، وہ مزاجن وہ سخت آدمی تھے وہ تھے۔ تو آپ سے بھی کوئی لاڈ پیار کرتے تھے سختی میں؟ نہیں، وہ اس قسم نہیں، ہمارے جو جنریشن کا تھا، یہ جو آج کل کے وہ کیا ممی ڈیڈی آپ کہتے ہیں بچے، اور کہ جی بچے جو ہیں وہ دوستی ان کے ساتھ کرنی ہے اور یہ اور ایسے پکڑ کے، ہمارے ایسے نہیں تھا، ایسے نہیں تھا، نہیں، وہ بڑے ہمارے اس جنریشن کے جو باپ ہوا کرتے تھے، صرف میرے خیال میرے والد صاحب نہیں، پر یہ جو آج کل کا جو کلچر ہے کہ جی وہ بچوں کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے، وہ فرینڈشپ ہونی چاہیے، وہ ہمارے جنریشن میں نہیں تھا۔ میں نے خود، میری تک شاید جنریشن تک یہ چیز رہی ہے، میں نے خود اپنے والد صاحب کے ساتھ کوئی چارپائی پہ بیٹھے ہیں، میں نے شیرنی کی بیڈ پہ بیٹھے ہیں ان کے، میں ایون جو ہے نا سائڈ پہ نہیں بیٹھا، وہ بیٹھے ہیں تو دوسری سائڈ پہ جا کے بیٹھے، اسی طرح تایا چاچا کے ساتھ کبھی اسی طرح نا، وہ ہماری جنریشن تک یہ ساری چیز رہی ہے۔ لیکن آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل مختلف ہے، آج کل کے بچے تو نہیں آئے۔ میرا بیٹا ہے، میں اس کے ساتھ بالکل ڈیفرنٹلی بیہیو کرتا ہوں، اور جس طریقے سے ہم شام کو بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں وہ پہلے ہم ایسے نہیں کرتے۔ وہ زیادہ اچھا تھا، یا سر یہ جو آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ماحول ہے، یا آپ کے والد صاحب کا آپ کے ساتھ ماحول تھا، یا میرے بچوں کے ساتھ یا میرے والد صاحب کو، وہ ان میں دیکھیے اچھی کی بات نہیں، بس وہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے جنریشنل چینج ہوتی ہے، جی سر، تو اس میں پھر وہ ایسی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ جو ہمارے جنریشن کے جو ماں باپ تھے، وہ جو سب کچھ، وہ زیادہ ان کی اڈلٹہڈ ہوئی تھی انگریز کے دور میں، جی سر، اور یہ بہت انگریز کی حکمرانی پنجاب پہ 100 سال رہی ہے، جی سر، 98 سال، جی سر، اس میں بہت سارے لوگ انگریزی حاکمیت کے طفیل سروسز میں گئے، کوئی پولیس میں گئے، کوئی محکمہ مال میں گئے، ان کا ایک اپنا آؤٹ لک تھا، پھر اس کے بعد چینج ہوا، وہ ہوا، تو یہ کہنا آپ کمپیئر نہیں کر سکتے، اس میں بھی خوبیاں تھیں، آج کل کی بھی خوبیاں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی سختی وغیرہ تب ہوتی تھی، یہ اتنی نہیں ہونی چاہیے۔